دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد۔ تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہی کہاں میری، تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہی کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری۔ سامعین مسابقہ، اسلام ایک مذہب حقانی ہے، اس کا ایک ایک دستور حکم ربانی ہے، لیکن اس کے باوجود روز اول سے فتنوں کی زود افزونی ہے۔ سوشل میڈیا کے سہارے اسلام کو جرح و تنقید کا نشانہ بنانا ان ملحدین کی کارستانی ہے۔ اپنے ایمان سوز اور باطل عقائد کے ذریعے الحادیت کا زہر گھولنا اور تحفظ دین و شریعت کے قلعہ کو مسمار کرنا ان کی خاص نشانی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بیانی ہے، سَتَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ جی ہاں دوستو، یہ فتنے قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں اور ضلالت و جہالت کے قعر مذلت میں دھکیل رہے ہیں۔ اسلامی عقائد و احکام میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ایمان کی دولت سے محروم کر رہے ہیں۔ آئے دن ایک فتنہ جنم لے رہا ہے، ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے۔ اس فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانا اپنی ہتھیلی میں انگار کو پکڑنے کے مترادف ہے۔ حضرات، آئیے ان ایمان سوز، اعمال سوز، اخلاق سوز فتنوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، جس نے مسلمہ کذاب کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنی بیوی کو ام المؤمنین، اپنے چیلوں کو صحابہ، اپنے خود ساختہ مغلظات کو وحی الہی کا نام دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرما کر نبوت و رسالت کے دروازے بند کر دیے۔ اور آگے بڑھیے، حیدرآباد کے BHL کا باشندہ فیاض بن یاسین علاج و معالجے کے نام پر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ یہ فتین فیاض اپنی پیروی کو خدا کی پیروی، اپنی تکذیب کو نبی کی تکذیب گردانتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ رہ کر میموری کارڈ میں چند منتخب صورتوں کا علاج تجویز کرتا ہے اور ڈاکٹروں کے علاج کو ناجائز کہتا ہے، حالانکہ شریعت نے نازک حالات میں علاج نہ کرانے کو خودکشی قرار دیا ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام کو اپنا ہتھیار بنا کر انجینئر محمد علی مرزا اپنی بدزبانی و بدکرداری کا ثبوت دیتے ہوئے صحابہ کرام جیسی ذوات عالیہ کی تنقید کرتا ہے اور انبیاء و اولیاء کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے مجرم قرار پاتا ہے۔ انہی ایمان کے لٹیروں میں فتنے اہل قرآن ہے، جو قرآن مقدس کے بینر تلے احادیث نبویہ کا انکار کر کے منکرین حدیث کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ گوہر شاہیت، رافضیت، بریلویت و غامدیت جیسے بے شمار اور انگنت فتنے شہروں، دیہاتوں، گلی کوچوں میں مصروف عمل ہیں۔ سامعین باتمکین، اندھیرا اندھیرا کہہ کر شور مچانے سے روشنی نمودار نہیں ہوتی، بلکہ چراغ روشن کرنا پڑتا ہے اور حکمت و عملی تدابیر کے ذریعے اس کا سد باب کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر صبح روشن کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ حضرات، ان فتنوں کی بیخ کنی اور اس پر بند لگانے کے لیے امت کا ہر فرد بالخصوص علماء دین فکر مند ہو جائیں اور جس قوت کے ساتھ باطل سرگرم عمل ہے اس سے زیادہ قوت کے ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نکل پڑیں۔ امت کو فتنوں سے آگاہ کریں، ہفتہ واری، ماہانہ، سالانہ اجتماعات اور کانفرنسوں کا انعقاد کریں، فتنوں سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے حق کو واضح کریں اور ضرورت پڑنے پر مناظروں اور ڈیبیٹ کے ذریعے باطل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں۔ مکاتب دینیہ کا جال پھیلا کر نونہالان امت کے عقائد و اعمال کو مضبوط بنائیں، اسلامک مینجمنٹ والے اسکولوں اور کالجوں کی بنیاد ڈالیں، اسلامی تہذیب کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم دیں، جدید ذرائع کا استعمال کر کے مضامین و رسائل کو مرتب کریں اور ویڈیوز کے ذریعے فتنوں کا تعاقب کریں، شہر شہر قریہ قریہ دورے کر کے امت کے معصوم افراد کو فتنوں کی سنگینی سے واقف کروائیں، ایمان کی اہمیت، کفر و ارتداد کی نفرت ذہن و دماغ میں راسخ و پیوست کرائیں اور ساتھ ہی ساتھ تعلق مع اللہ کو مضبوط سے مضبوط کر بنائیں۔ تب جا کر باطل کا اندھیرا چھٹے گا اور حق و باطل میں فرق دو دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔